والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله العلي العظيم. خالق کائنات رب اکبر کے اس فرمان واجب الاحترام کا مطلب خیز ترجمہ یہ ہے کہ تمام ادیان عالم اور عالمی ملل و مذاہب میں سے جو دین خالق اکبر کا پسندیدہ دین ہے اور اس کی بارگاہ میں قابل قبول دین ہے اور نجات دین و دنیا کا ضامن اور کفیل دین ہے، اس کا نام صرف اسلام ہے۔ ہم خالق کائنات کا لاکھ لاکھ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں مسلمان بن کر جینے مرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور ظاہر ہے کہ ذالک فضل اللہ یعطیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ لہذا ہم سب کا یہ فرض ہے کہ پہلے حقیقت اسلام کو سمجھیں، جسے تفہیم اسلام کہتے ہیں یا فہم اسلام، اسلام کا سمجھنا اور اسے سمجھانا، اور پھر جب سمجھ آ جائے تو اپنے آپ کو اسلام کے رنگ میں اس طرح رنگیں کہ ہمیں زبان سے کہنا نہ پڑے کہ ہم مسلمان ہیں، بلکہ ہماری گفتار، ہمارا کردار، ہماری روش، ہماری رفتار، ہمارے اخلاق، ہمارے اطوار، ہمارے لیل و نہار خود بول بول کر گواہی دیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اس لیے کہ جو ہے خالق کائنات کا فرمان کہ عمل جو ہے اس سے سب کچھ ہوتا ہے، صرف گفتار کا غازی بننے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے شعراء بھی بدنام ہیں کہ یقولون ما لا یفعلون، وہ کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں ہیں، اور علماء کرام بھی خاص طور پر اس سلسلے میں بدنام ہیں کہ سٹیجوں پر کہتے کچھ اور ہیں اور خلوت میں جا کر کرتے کچھ اور ہیں۔ اسی بنا پر آج سے تقریباً 800 سال پہلے حافظ شیرازی نے کہا تھا کہ واعظاں کی جلوہ بر محراب و منبر می کنن، چون و خلوت می روند آکار دیگر می کنن، مشکل دارم ز دانش مند مجلس باز پرس، توبہ فرمایا چرا خود توبہ کم تر می کنن۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا صنفان من امتی ان صلحا صلحت الامہ وان فسدا فسدت الامہ، میری امت کے دو گروہ ایسے ہیں، اگر وہ ٹھیک ہو جائیں تو ساری امت ٹھیک ہو جاتی ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائیں تو پھر میری پوری امت برباد ہو جاتی ہے۔ قیل من ہما یا رسول اللہ، پوچھا گیا، عرض کیا گیا کہ وہ دو گروہ کون سے ہیں، تو جناب نے فرمایا العلماء والعمراء، ایک طبقے کا نام علماء ہے اور دوسرے گروہ کا نام عمراء ہے۔ جو دنیا دار ہوتے ہیں وہ عمراء و حکام کے پیچھے چلتے ہیں، جو دین کے دعوے دار ہوتے ہیں وہ علماء کرام کے پیچھے چلتے ہیں۔ اگر عالم ٹھیک تو پورا عالم ٹھیک، سردار ٹھیک تو پوری رعایا ٹھیک، کیونکہ الناس علی دین ملوکہم۔ لہذا جب سردار بھی خراب ہو جائیں اور رؤساء برباد ہو جائیں، علماء اپنی ذمہ داریوں کو نہ سمجھیں تو پھر اللہ ہی حافظ ہے، عوام کے چارے کدھر جائیں گے۔ لہذا
افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، بقول اقبال نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ صادق آل محمد فرماتے ہیں اذا رأیتم العلماء علی باب الامراء فبئس العلماء، اگر کبھی دیکھو کہ علماء اپنی جھونپڑیاں چھوڑ کر علماء کے کوٹھیوں کا طواف کر رہے ہوں تو گواہی دے دینا کہ اپنے وقت کے بدترین علماء ہیں۔ اور اذا رأیتم الامراء علی باب العلماء فبئس فنعم الامراء، اور اگر کبھی دیکھو کہ رؤساء و امراء اپنی کوٹھیاں چھوڑ کر علماء کی جھونپڑیوں پہ حاضری دے رہے ہوں تو گواہی دے دینا کہ یہ اپنے وقت کے بہترین سردار ہیں۔ خداوند عالم ہم سب کو اپنی ذمہ داریاں سمجھنے کی اور پھر ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیوں کہ جب تک خالق کائنات کی توفیق شامل حال نہیں ہوتی اس وقت تک آدمی کوئی بھی اچھا کام انجام نہیں دے سکتا۔ جو اس کا خود فرمان ہے کہ ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، انسانی نفس بہت بڑا برائی کا حکم دینے والا ہے مگر وہ جس پر میرا پروردگار رحم و کرم فرما دے۔ توفیق بانداز ہمت ازل سے آنکھوں میں ہے وہ قطرہ جو گوہر نہ بنا تھا۔ تو بہرحال تمہید لمبی نہ ہو جائے میرے ناظرین کرام اور سامعین اعظام، بحمد اللہ تفہیم اسلام کا سلسلہ 2 مہینے سے زائد عرصہ سے شروع ہے اور بحمداللہ گزشتہ پروگرام تک ہم نے بڑے اختصار کے ساتھ، بڑے ایجاز کے ساتھ اسلام کے عقائد جو ہیں وہ بیان کر دیے کہ توحید کیا ہے، اسلام دین فطرت ہے تو اس کی توحید اور قائد کیا ہیں، اصول کیا ہیں، توحید کیا ہے، عدالت کیا ہے، نبوت و رسالت کیا ہے، اور امامت و خلافت کیا ہے، اور عقیدہ معاد اور قیامت کیا ہے۔ بحمداللہ جب بقدر ضرورت یہ تمام عقائد حقہ ایمانیہ اسلامیہ بیان ہو چکے تو آج ہم اپنا روح سخن فروع دین کی طرف موڑتے ہیں، کیونکہ دین اسلام جیسا کہ پہلے پروگراموں میں اس کی بڑی وضاحت کی جا چکی ہے، اسلام ایک چیز کا نام نہیں بلکہ چند چیزوں کے مجموعے کا نام اسلام ہے۔ کئی اصول ہیں، یہ اصول جمع اصل کی ہے اور اصل کہتے ہیں الاصل ما یبتنا علیہ شیء، اس بنیاد کو کہتے ہیں کہ جس پر کوئی عمارت کھڑی کی جائے، اس اصل چیز کو، اس چیز کو کہتے ہیں جس پر کوئی تعمیر کھڑی کی جائے۔ تو لہذا دین اسلام کے بنیادی عقائد جو ہیں جن پر پورے اسلام کی جو ہے عمارت قائم ہے وہ یہی عقائد ہیں، اصول دین کہلاتے ہیں، اور ان کو جو ہے دین اسلام کے جو بنیادی عقائد بھی کہلاتے ہیں۔ ان کا تذکرہ ہو چکا، اب فروع دین کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ فرع شاخ کو کہتے ہیں، اگر اسلام کو ایک درخت تصور کیا جائے تو اس کی جڑیں اور اس کی جو تنے تھے وہ عقائد ہیں، اور فروع دین اس کی شاخیں ہیں جن پر پھل پھول لگتے ہیں اور لوگ ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور اگر اسلام کے قصر تصور کیا جائے، ایک محل تصور کیا جائے، ایک مکان تصور کیا جائے تو ان کی بنیادیں عقائد ہیں جو توحید و رسالت و امامت و قیامت وغیرہ ہیں، اور ان کی جو عمارت ہے وہ کہیں دیواریں ہیں، کہیں چھت ہے، کہیں کچھ ہے، ان دیواروں اور جو ہے اس کی جو ہے چھت وغیرہ کا نام فروع دین ہیں۔ لہذا آؤ اب دیکھیں
فروع دین کتنے ہیں؟ تو میرے دوستو، عزیزوں اور بزرگوں، فروع دین فرع کی جمع ہے، یہ کوئی ایک دو نہیں، اس میں ان خالق کائنات کے دین کے عبادات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، واجبات بھی ہیں، محرمات بھی ہیں، اخلاقیات بھی ہیں، تمدنیات بھی ہیں، معاشرتیات بھی ہیں، اور اس کے علاوہ سیاسیات بھی ہیں اور معاشیات بھی ہیں۔ یعنی محض سے لے کر لحد تک انسان کی زندگی کا کوئی ایسا انفرادی یا اجتماعی شعبہ نہیں ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے قرآن میں، نبی کے فرمان میں اور بزرگان دین کے کلام میں دستور العمل نہیں ہے، مکمل ضابط حیات نہیں ہے، بلکہ معصوم فرماتے ہیں اگر کوئی کسی کو خراش بھی لگائے اس کا حکم بھی شریعت میں موجود ہے۔ اب کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا اے کاش کہ فلاں چیز اسلام میں موجود ہوتی، مگر یہ کہ وہ پہلے موجود ہے۔ لہذا بحمد اللہ اسلام ایک ایسا دین ہے جو انسان کی دنیا کی فلاح کو بھی سامنے رکھتا ہے اور آخرت کے فوز و فلاح کو بھی مد نظر رکھتا ہے۔ جتنے پہلے مذاہب تھے، یہودیت میں یہ نقص تھا کہ اس نے روحانیت کو بالکل نظر انداز کر کے مادیت پر زور دیا۔ عیسائیت میں یہ نقص ہے، اس نے مادیت کو بالکل نظر انداز کر کے صرف روحانیت پر زور دیا۔ لیکن انسان چونکہ نفس انسان جسم و روح کے مجموعے کا نام ہے، اس لیے اسلام دین فطرت ہے۔ وہ جسم کے تقاضوں کا بھی لحاظ رکھتا ہے اور روح کے ترقی بھی کہ اس کے دروازے بھی کھلے رکھتا ہے تاکہ انسان جسمانی طور پر بھی صحیح و سالم نظر آئے اور روحانی طور پر بھی روحانیت میں ملائکہ مقربین سے بھی گوئے سبقت لے جائے۔ لہذا یہی وجہ ہے کہ اسلام نے ایسا توازن قائم کیا ہے کہ کوئی انسان کی فطرت کے مطابق جو جسم کے تقاضے ہیں، اسلام ان کو بھی پورا کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے اور صلاحیت رکھتا ہے، اور روحانیت کے اور روح کے جو تقاضے ہیں اسلام ان کی بھی بوجہ عدم تکمیل کرتا ہے۔ لہذا اسلام ان کی بھی بوجہ عدم تکمیل کرتا ہے۔ لہذا اگر محض سے لے کر لحد تک میں تو یہ کہنے کہ میں کوئی مبالغہ نہیں سمجھتا کہ ہر معاملے میں امر دین ہو یا امر دنیا ہو، کوئی چیز دنیا سے متعلق ہو یا آخرت سے اس کا تعلق ہو، اس کے اندر حد اعتدال کا نام اسلام ہے۔ اس میں افراط ہو جائے تو یہ بھی خلاف اسلام، اگر تفریط ہو جائے تو اس میں بھی جو ہے وہ بھی غیر اسلام۔ حد اعتدال کا نام اسلام ہے۔ کھانا ہو، پینا ہو، سونا ہو، جاگنا ہو، خوشی ہو، غم ہو، دوستی ہو، دشمنی ہو، عبادت ہو، سعادت ہو، زہادت ہو، الغرض زندگی کے ہر شعبے میں اعتدال کی راہ کا نام اسلام ہے۔ اس میں افراط ہو جائے تو بھی غلط، تفریط ہو جائے تو وہ بھی غلط۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام جسم کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے صفائی ستھرائی، اکل حلال اور شرب حلال پہ زور دیتا ہے، کسب حلال پہ زور دیتا ہے۔ الکاسب و حبیب اللہ، روٹی کمانے کے ذرائع جائز بھی ہیں، ناجائز بھی ہیں، چوری چکاری بھی ہے، کسب حلال بھی ہے، محنت و مزدوری بھی ہے، ملازمت بھی ہے، زراعت بھی ہے، تجارت بھی ہے،
تو خالق کائنات نے دین اسلام میں عقل حلال اور کسب حلال کو اتنی اہمیت دی ہے کہ 1,24,000 انبیاء و مرسلین میں سے صرف ہمارے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب ہے حبیب کبریا۔ وہ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں القاسب حبیب اللہ، حلال کا لقمہ کمانے والا، اپنے اہل و عیال کو حلال کا رزق کھلانے والا، اپنے مہمانوں کی تواضع حلال کے لقمے سے کرنے والا حبیب خدا ہوتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کسب حلال کی فضیلت کیا ہو سکتی ہے، جزالت کیا ہو سکتی ہے، اور اس کی سعادت مندی اور کیا ہو سکتی ہے۔ لہذا اب کئی مذاہب ایسے ہیں جن میں ترک لذائذ کو عبادت قرار دیا گیا، زن و شوہر کے تعلقات کو قطع کرنے کا نام عبادت قرار دیا گیا۔ خالق کائنات چونکہ اس خالق کائنات خالق فطرت ہے، وہ جانتا ہے اس نے آدمی کے اندر کھانے کی خواہش بھی رکھی ہے، پینے کی چاہت بھی رکھی ہے، جنسی خواہش بھی ودیت کی ہے، تو جب اس نے یہ چیزیں انسان کے اندر فطرتاً پیدا کی ہیں تو ان کے ادا کرنے کا راستہ بھی بتایا ہے۔ فرماتے کلو واشربو ولا تسرفو، اللہ کے نعمتوں کو کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو، اگر زیادہ کھاؤ گے تو بیمار پڑ جاؤ گے، بہت زیادہ پیو گے تو صحت خراب ہو جائے گی، اعتدال کے ساتھ کھاؤ۔ لیکن یہ جو کہتے ہیں فلانی لذیذ غذا نہ کھاؤ، اچھے کپڑے نہ پہنو، اصلاح رہبانیت فی الاسلام، پیغمبر اسلام نے یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ رہبانیت یہ اللہ کا دین نہیں، یہ عیسائیوں نے خود من گھڑت ایک نظریہ قائم کیا تھا۔ اسلام میں رہبانیت کی کوئی گنجائش نہیں، ترک علائق کی کوئی گنجائش نہیں، دنیا کے جائز لذائذ کو ترک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں، اچھا کھانے کی جو ہے ممانعت یہ ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں، نکاح اور کرنے کی کوئی جو ہے ممانعت نہیں، اچھا کپڑا زیب بدن کرنے، اچھے مکان میں رہائش رکھنے، اچھی سواری پہ سوار ہونے کی کوئی مناہی نہیں۔ اسلام صرف یہ کہتا ہے کہ پاؤں پھیلانے سے پہلے اپنی چادر دیکھ لے، لہذا اچھی خوراک کھا سکتے ہو تو بے شک کھاؤ۔ لا تحرموا یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا یحب المعتدین۔ اے ایمان کے دعوے دارو، اللہ کی حلال نعمتوں کو اپنے لیے حرام قرار مت دو اور حد سے نہ بڑھو، کیونکہ خالق کائنات حد سے تجاوز کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ دوسری جگہ فرماتا ہے قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق۔ اے میرا حبیب ان لوگوں سے پوچھو کہ کس نے اللہ کی جو ہے پاکیزہ نے زینت کو حرام کیا ہے اور کس نے اللہ کے پاک و پاکیزہ روزی کو ناجائز قرار دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ زینت کرنا بھی جائز ہے۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد، حکم ہے کہ نماز کے ٹائم پر اپنے آپ کو مزین کرو، اگر داڑھی ہے اس میں کنگھی کرو، اگر اچھے کپڑے پہنو، خوشبو لگاؤ، کیونکہ خالق کائنات کی بارگاہ میں حاضری دے رہے ہو، تو لہذا اعبد ربک کأنک تراہ۔ پیغمبر فرماتے ہیں اے ابو
ذر پروردگار کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا اپنے معبود کو اپنے سامنے جلوہ گر دیکھ رہے ہو. چونکہ یہاں سے ایک اشتباہ ہوتا تھا کہ شاید خدا کوئی دیکھنے والی چیز ہے، وہ ہمیں نظر آ سکتا ہے، تو فرمایا فوراً فرمایا وَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اے ابو ذر یہ یقین رکھو تم اگر خالق کائنات کو نہیں دیکھ رہے تو وہ ذات ذوالجلال تو تمہیں دیکھ رہی ہے. لہذا یہی وجہ ہے کہ میں انشاءاللہ نماز کا جب ذکر ہوگا، اس کے آداب کا تذکرہ ہوگا، تو پھر معصومین کی نمازوں کا تذکرہ کروں گا، ان کے خشوع و خضوع کا تذکرہ کیا جائے گا. سر دست وہ میرا موضوع سخن نہیں. میں تو صرف یہ عرض کر رہا تھا کہ خالق کائنات نے انسانی جسم کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے، صحت انسانی کو بحال رکھنے کے لیے، صفائی ستھرائی کو مد نظر رکھنے کے لیے کہیں فرمایا، پیغمبر فرماتے ہیں نظافت من الایمان، کہ پاکیزگی صفائی ستھرائی ایمان کا حصہ ہے. کہیں فرمایا الطہور نصف ایمان، طہارت اور پاکیزگی انسان کا ایمان کا آدھا حصہ ہے. کہیں فرمایا الطہور من الایمان، طہارت پاکیزگی صفائی ستھرائی ایمان کا جزء ہے. لہذا اسلام جیسا لطیف مذہب، لطیف دین یہ گوارا نہیں کرتا اس کے نام لیوائے کثیف نظر آئیں، ان کے کپڑے ایسے ہوں کہ جن سے بدبو آتی ہو، ان کے بال بکھرے ہوئے ہوں، ان کے یہی وجہ ہے ان کی حالت خستہ ہو. اسلام تو کہتے یا مسجد میں جاؤ تو ماشاءاللہ تھوم کھا کے نہ جاؤ تاکہ تمہارے منہ سے بدبو نہ آئے. مسواک کرنے کو حکم الگ دیتا ہے، صفائی کو حکم الگ دیتا ہے. کپڑے پرانے ہوں یا نئے ان کی صفائی کا حکم الگ دیتا ہے. خوشبو عطریات لگانے کا حکم الگ دیتا ہے. اور پھر عورت کو مرد کے لیے، مرد کو اپنی عورت کے لیے زینت کرنے کا حکم الگ دیتا ہے تاکہ عورت کسی اور کی مرد کی طرف نگاہ نہ کرے اور مرد عورت زینت کرے تاکہ اس کا شوہر کسی اور عورت کی طرف جو ہے وہ نگاہ اٹھا کے نہ دیکھے. الغرض اسلام کو دیکھا جائے تو تمام دین و دنیا کے تقاضوں کو پورا کرتا ہوا نظر آتا ہے. ادھر اس نے شہوت رکھی، ادھر نکاح کرنے کو حکم دیا. ادھر اس نے ہمارے اندر جو ہے اولاد کی طلب رکھی، خواہش رکھی، تو اولاد کے نسل بڑھانے کا طریقہ کار بھی بتا دیا. لہذا یہی وجہ ہے کہ نکاح کرنا سنت مصطفیٰ ہے. روایات میں ملتا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کچھ لوگوں نے یہ وتیرہ اختیار کر لیا تھا کہ دن کو روزہ رکھتے تھے، رات مصلی عبادت بھی گزار دیتے تھے. ان کی بیویوں نے بارگاہ رسالت میں جا کر شکایت کی کہ یا رسول اللہ، ہمارے شوہر دن کو روزہ رکھتے ہیں، رات کو مصلی پہ گزار دیتے ہیں، ہم کدھر جائیں، ادھر رغبت ہی نہیں کرتے. تو پیغمبر اکرم نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کو بلایا، ان کی سرزنش فرمائی اور فرمایا تم اگر میرے کلمہ گو ہو تو میں روزہ رکھتا بھی ہوں، سارا سال روزے نہیں رکھتا، میں رمضان کے روزے رکھتا ہوں اور بھی خاص رکھتا ہوں، لیکن روزہ کھولتا بھی ہوں، میں اپنی بیویوں کے پاس جاتا بھی ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، جسمانی تقاضے بھی پورا کرتا ہوں. تو لہذا جو من راغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے منہ موڑے گا، جو میرے طریقہ سے روگردانی کرے گا، وہ میری امت سے نہیں سمجھا جائے
جائے گا۔ اگر مجھے نبی مانتے ہو، مجھے رسول خدا مانتے ہو، تو پھر میرا اسوہ حسنہ تمہارے لیے مشعل راہ ہے، میرا کردار، میری روش و رفتار تمہارے لیے خضر راہ ہے۔ لہذا اتنے آگے نہ بڑھو کہ دوسروں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالتے ہوئے نظر آؤ۔ لہذا شریعت نے نکاح کرنے کی رغبت دلائی تاکہ آدمی زناکاری سے بچ جائے، پھر اولاد پڑھانے کی رغبت دلائی تاکہ بطور بطور حلال نسل بنی آدم آگے بڑھانے کا انتظام ہو جائے۔ تو لہذا میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام اعتدال کا حکم دیتا ہے، نہ افراط کی گنجائش ہے نہ تفریط کی گنجائش ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خالق کائنات نے دین فطرت میں یہ قانون بنایا، اور محمد و آل محمد علیہ السلام نے اور بزرگان دین نے اپنے عمل سے، اپنی روش سے، اپنی رفتار سے دنیا کو بتایا کہ تو پھر روکھی کھا لو، اگر گندم نہ ملے تو جو کی کھا لو، اگر گھی نہ ملے، روٹی دال سالن نہ ملے، گوشت نہ ملے، دال نہ ملے، سبزی نہ ملے تو نمک کے ساتھ کھا لو، اور اگر نمک بھی نہ ملے تو ماشاءاللہ پھر صرف نمک کے علاوہ بھی کھا لو۔ قیدر قرار کو دیکھو، انہیں کبھی قلعہ خیبر کو اکھاڑا، کبھی مرحب کو لتاڑا، کبھی انتر کو پچھاڑا، تو حلوے کھا کھا کے نہیں، زرد پلاؤ کھا کھا کے نہیں، بلکہ نان جویں وہ بھی نمک کے ساتھ کھا کھا کر۔ یہی وجہ ہے کہ اقبال نے ایک اور جگہ بھی کہا، مٹایا قیصر و کسریٰ کہ استبداد کو جس نے، وہ کیا تھا؟ زور حیدر، فقر بوذر، صدق سلمانی۔ لہذا اگر خالق توفیق دے، اچھا لباس فاخر زیب بدن کرو۔ یہ الگ بات ہے کہ مردوں کے لیے جو ہے سونا بھی حرام ہے، ریشم بھی حرام، لیکن اور جتنے قیمتی کپڑے ہیں آپ زیب بدن کر سکتے ہیں، لیکن اعلیٰ نہ ملے تو ادنا پہ اکتفا کرو، ادنا نہ ملے تو پھر پرانے پہ اکتفا کرو۔ اگر پرانا بھی اتنا پرانا ہو جائے اس کو پیوند لگانا پڑے تو اس پہ اکتفا کرو۔ جناب امیر المومنین کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ مولا بازار میں جاتے ہیں، ایک کرتا 3 درہم میں خریدتے ہیں، دوسرا 7 درہم میں خریدتے ہیں۔ جب زیب بدن کرنے کا وقت آتا ہے تو 7 درہم والا کرتا آپ کمبر کو عطا فرماتے ہیں، اور 3 درہم والا کرتا آپ زیب بدن فرماتے ہیں۔ کمبر عرض کرتے ہیں، مولا آپ آقا ہیں، میں غلام ہوں، آپ سردار ہیں، میں نوکر ہوں، یہ 7 درہم والا کپڑا جو ہے قمیص یہ آپ کے شایان شان ہے، وہ آپ زیب بدن فرمائیں اور 3 درہم والا مجھے دے دیں۔ مولا یہ اس کی خودی کو، خودداری کو، اس کی جو ہے عزت نفس کو مجروح نہیں کرنا چاہتے۔ یہ نہیں فرماتے میں بندہ پرور ہوں، میں کریم نواز ہوں، میں جو ہے سخی ہوں، فرماتے نہیں کمبر میں بوڑھا آدمی ہوں، تو جوان ہے، جوانوں کا دل چاہتا ہے اچھا کپڑا پہنے، لہذا مناسب یہ ہے کہ یہ زیادہ قیمت والا کپڑا تم زیب بدن کر لو اور کم قیمت والا میں پہن لیتا ہوں۔ اور پھر نہج البلاغہ میں مولا کے خطبے کے اندر موجود ہے، لقد رکعت مدراتی ہذہ حتی لقد استحییت من راقها، میں نے اپنی اس گودڑی کو، اپنی اس چادر کو اتنے پیوند لگوائے ہیں، اب مجھے جو ہے اس کے دردی سے بھی شرم آتی ہے کہ میں تنہم داغ داغ شد پمبا کو جانے ہم، اس لیے اتنے اس میں پیوند لگ چکے ہیں، اب مزید پیوند لگانے کی گنجائش نہیں ہے۔ اے کاش کہ خالق کائنات
عام لوگوں کو عموماً اور علماء کرام کو خصوصاً مولائے متقیان امیر مومنان جناب حیدر کرار علیہ صلوات الملک الجبار کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ نہ کہیں الناس باللباس، آدمی کی آدمیت جو اس کے لباس کے ساتھ ہے، نہیں، مرد خدا شناس کہ تقوی طلب بود، خواہی سفید جامہ ہو خواہی سیاہ باش۔ کتنا اچھا کہا تھا حافظ شیرازی نے کہ اگر آدمی تقوی والا لباس زیب بدن کر لے پھر کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے کہ اس کے ظاہری لباس کا رنگ کالا ہے یا چٹا ہے، نیلا ہے یا پیلا ہے، وہ جو لباس بھی پہن لے اس کے لیے باعث زیب و زینت بن جاتا ہے۔ اس لیے خالق کائنات بھی فرماتا ہے وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، تقوی جیسا کوئی لباس نہیں ہے۔ اور تقوی کیا ہے؟ امام المتقین سے پوچھا گیا کہ مولا آپ جو امام المتقین ہیں تو یہ فرمائیں تقوی کی حقیقت کیا ہے؟ فرمایا اجتناب حرام کاموں سے دامن بچانے اور واجبات شریعت کے بجا لانے کا نام تقوی ہے۔ دوسرے مقام پہ فرمایا آئینونی بے ورع و اجتہاد و عفت و سداد فعلی ضامن لفرجکم، اے میرے نام لیواؤ، او مجھے اللہ کا ولی اور پیغمبر کا وسیع ماننے والو، دو کاموں میں میری اطاعت کرو، میری اعانت کرو، واجبات شریعت کو بجا لاؤ، محرمات دینیہ سے دامن کو بچاؤ، میں علی تمہاری جنت کی ضمانت دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ کسی ذاکر کی ضمانت نہیں، کسی مولوی کی ضمانت نہیں، کسی عام پیر و فقیر کی ضمانت نہیں، جن کو خود پتہ نہیں کہ وہ کہاں جائیں گے، ان کا انجام کیا ہوگا۔ یہ اس علی ولی کی ضمانت ہے جس کو پیغمبر نے کسیب الجنت والنار کہا تھا۔ یہ وہی حیدر کرار ہیں جن کے بارے میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا لو اجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب لما خلق اللہ النار، اگر ساری دنیا میرے بھائی علی ولی کی محبت پر اکٹھی ہو جاتی تو خالق کائنات کو جہنم بنانے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ لہذا یہ علی ولی کا فرمان ہے کہ ایک ہاتھ میں دامن ایمان کو پکڑو اور دوسرے ہاتھ سے دامن تقوی کو تھامو، تو میں علی تمہاری جنت کی ضمانت دینے کے لیے تیار ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن بھی گواہ ہے، نبی کا فرمان بھی گواہ ہے، بزرگان دین کا کلام بھی گواہ ہے کہ الجنت للمتقین، العاقبۃ للمتقین والازلفت الجنت للمتقین۔ جنت بنائی گئی ہے تو متقیوں کے لیے، جنت قریب لائی گئی ہے تو اہل تقوی و طہارت کے لیے، اگر جنت سجائی گئی ہے تو متقیوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے، یا دوسرے لفظوں میں کہہ دوں یہ جنت بنائی گئی ہے تو حیدر کرار کے رعایا کے لیے، حیدر کرار کے غلاموں کے لیے، کیوں کہ علی ہے امیر المومنین اور علی ہیں امام المتقین۔ لہذا اگر یہ کہنا ہے کہ یا علی ہم تو تیرے ہیں تو پھر آپ ایک ہاتھ میں ایمان کا دامن تھامنا پڑے گا، کیونکہ علی مومنوں کے امیر ہیں، بے ایمانوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ اور اگر مولا کا غلام بننا ہے تو پھر اس کا معیار اور اس کا میرٹ تقوی ہے۔ علی ولی کا فاسق و فاجروں سے، شراب خاروں سے، زنا کاروں سے، چوروں جاروں سے، ڈکیتوں سے،
فاسق و فاجروں سے حیدر قرار کا کوئی تعلق نہیں، لہذا وہ امیر المومنین بھی ہیں اور امام المتقین بھی ہیں، لہذا اگر مولا کا رعایا بن کے رہنا ہے تو ایمان کی شمع اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گی، جلانا پڑے گی، اور اگر مولا کا غلام بن کے جینا مرنا ہے تو بدن پر لباس تقوی سجانا پڑے گا۔ الغرض میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اسلام دین و دنیا میں توازن قائم رکھنے کا جو ہے علم بردار ہے، جہاں وہ جسم کے تقاضوں کو، اکل و شرب کو، سونے جاگنے کو، علاج معالجے کو اہمیت دیتا ہے، وہاں تقوی و طہارت کو، واجبات کی ادائیگی کو، محرمات سے دامن کو بچانے کو، اور اخلاق عالیہ پیدا فرمانے کو، اور لباس تقوی زیب بدن کرنے کا بھی حکم دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام یہ ہدایت کرتا ہے کہ جسم کے تقاضے ہیں، اگر کوئی تکلیف ہو جائے، اگر کوئی چھوٹی بڑی بیماری لائق ہو جائے تو حاذق حکیم سے، اچھے طبیب سے، اچھے ڈاکٹر سے علاج کراؤ۔ بعض روایتوں میں پڑھا ہے، جسے میں نے اپنی اصل فوائد میں بھی درج کیا ہے، کہ ایک نبی بیمار ہوئے، انہیں خالق کائنات کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ مرض کس کی طرف سے ہے؟ کو خالق اکبر نے فرمایا میری طرف سے۔ پھر پوچھا شفا کس کی طرف سے ہے؟ تو ارشاد ہوا میری طرف سے، بیمار بھی میں کرتا ہوں، صحت بھی میں عطا کرتا ہوں۔ تو نبی نے خالق کائنات کا یہ جواب سن کر عرض کیا کہ جب بیمار بھی تو کرتا ہے، صحت بھی تو عطا کرتا ہے، تو میں طبیب کے پاس نہیں جاؤں گا، حکیم کے پاس نہیں جاؤں گا، علاج نہیں کراؤں گا۔ خالق اکبر نے فرمایا اگر تو طبیب کے پاس نہیں جائے گا تو میں بھی صحت عطا نہیں کروں گا۔ تو میرے دوستو، میرے عزیزوں اور بزرگوں، یہ عالم اسباب ہے، ہر چیز اسباب و مسببات کی جو ہے لڑیوں میں جکڑی ہوئی ہے۔ اب اللہ ان یجری الاشیاء الا باسبابها، اللہ کا بھی یہی فیصلہ ہے کہ وہ دنیا میں جو چیز وجود میں آتی ہے تو کسی سبب کی وجہ سے، جب دنیا سے جاتی ہے تو کسی سبب کی وجہ سے، بے شک خالق اکبر کا فرمان ہے، سورہ واقعہ گواہ ہے، انتم تزرعونہ ام نحن زارعون، فرماتے ہیں ذمہ دارو تم جو نہیں کرتے بلکہ ہم کرتے ہیں، یعنی میں خدا زراعت کرتا ہوں۔ تو آدمی یہ عہد پڑھے، اس کے بعد نہ ہل چلائے، نہ بیج بوئے، نہ کھاد دے، نہ پانی لگائے، نہ حفاظت کرے، کہ اللہ ہی سب کوئی کرے گا، تو اس کی غلط فہمی ہے۔ جو اس کے کرنے کا کام ہے اس کو کرنا چاہیے، نتیجہ خالق کائنات کے حوالے کرنا چاہیے۔ اسی طرح آدمی کے خالق نے حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا تھا، تو ہمارے ہاں بھی اولاد بغیر ماں باپ کے پیدا ہو جائے گی۔ یا اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا تھا، تو ہماری بیٹیاں بھی بغیر شوہر کے اولادیں جنے گی۔ تو یہ سب حماقت ہے۔ ترک اسباب کا نام توکل نہیں، بلکہ توکل نام ہے اس چیز کا جو آدمی کے کرنے کا کام ہے، وہ آدمی بطریق آسن ادا کرے، بجا لائے، نتیجہ خالق اکبر کے حوالے کر دے۔ ہل چلانا آدمی کا کام، اچھا بیج بونا انسان کا کام، پھر وقت پہ پانی دینا انسان کا کام، کھاد دینا آدمی کا کام،
لیکن اس دانے کو شگافتہ کرنا، اس کی کونپل نکالنا، پھر اسے پروان چڑھانا اور اس پر سٹا لگانا، ایک دانے کا 700 دانے یا 1400 دانے بنا کر واپس لوٹانا، یہ خالق کائنات کا کام ہے۔ عقد و ازدواج کرنا انسان کا کام، صحبت کرنا انسان کا کام، خالق کا کائنات کو سے اولاد پیدا کرنا یہ خالق کائنات کا کام۔ لہذا اسلام سب چیزوں کی وضاحت کرتا ہے کہ جو تمہارے کرنے کا کام ہے تم کرو، نتیجہ خالق اکبر کے حوالے کر دو۔ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اکرم نے اپنے نام لیواؤں کو حکم دیا تھا کہ ایک ثم توکل، اونٹ کا گھڑنا باندھ دو اور پھر اللہ پہ توکل کرو، یعنی گفت پیغمبر بآواز بلند بر توکل زانوے اشتر بے بند، اللہ پہ توکل کرو کہ میرا اونٹ چور نہیں لے جائیں گے، لیکن اونٹ کا گھٹنا باندھ دو۔ تو جو آدمی کے کرنے کا کام ہے اس کو کرنا چاہیے، اور جو نتیجہ ہے وہ خالق کائنات کے حوالے کرنا چاہیے۔ یہ معنی ہیں اسلامی توکل کے، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ خالق فرماتے توکل کرنے والوں کو چاہیے کہ اپنے پروردگار پہ توکل کریں، اس پہ اعتماد کریں، اس پہ اعتبار کریں۔ کہیں اور فرماتا ہے الیس اللہ بکاف عبدہ، اے میرا بندہ میں تیرے لیے کافی نہیں تھا کہ میرا دروازہ چھوڑ کر غیروں کے دروازے پہ جب سائی کر رہا ہے؟ کیا میں تیرا خالق نہیں؟ کیا میں تیرا مالک نہیں؟ کیا میں تیرا پالک نہیں؟ یہ بغیر مانگے میں عطا کرنے والا نہیں؟ اے انسان ذرا یہ تو بتا کہ مجھ میں خامی کیا دیکھی ہے کہ مجھ سے منہ موڑ لیا ہے، اور شیطان میں خوبی کیا دیکھی ہے کہ اس سے رشتہ جوڑ لیا ہے۔ اے انسان ما غرکا بربک الکریم، اے میرا روٹھا ہوا انسان، اے میرا نافرمان بندہ، مجھے صرف اتنا بتا کہ کس چیز نے تجھے اپنے رحیم و کریم پروردگار سے دھوکہ دیا ہے، مجھ سے منہ موڑے ہوئے کیوں ہے اور شیطان سے رشتہ جوڑے ہوئے کیوں ہے؟ دنیا کا اصول ہے جب سردار ناراض ہو جائے تو اس کے نوکر جا کر مناتے ہیں، وسیلے تلاش کرتے ہیں، ہیلے بہانے بناتے ہیں تاکہ مالک خوش ہو جائے۔ لیکن یہ رب رحمان کی کتنی کرم نوازی ہے، بندہ پروری ہے کہ بے نیاز ہو کر، ساری کائنات سے بے نیاز ہو کر، غنی مطلق ہو کر اپنے روٹھے ہوئے بندوں کو مناتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس شان کریمی پر جان قربان کرنے کو جی چاہتا ہے۔ کیا عجیب انداز ہے، او میرا نافرمان بندہ، او مجھ سے روٹھا ہوا بندہ، مجھ سے منہ موڑا ہوا بندہ، مار غرہ کا بے رب کل کریم، تجھے کس چیز نے دھوکہ دیا ہے کہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، میرے ساتھ بات کرنی چھوڑ دی ہے، میرے دروازے پہ جھکنا چھوڑ دیا ہے، میرے سامنے عرض و نیاز کرنا چھوڑ دیا ہے، اور شیطان میرے ازلی اور ابدی دشمن سے رشتہ جوڑ لیا ہے۔ ذرا یہ تو بتا مجھ میں خامی کیا دیکھی ہے، اور یہ تو بتا شیطان میں خوبی کیا دیکھی ہے۔ خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ گناہگاروں کو، بدکاروں
گناہگاروں کو خالق کائنات کی بارگاہ سے جو ہے دور، ان کو یہ حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ پروردگار کتنا مہربان ہے، کتنا رحیم و کریم ہے، جو بے نیاز ہو کر اپنے بندوں کو منانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ اس کی رحمت رحیمیہ نہیں تو اور کیا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے کسی طرح جہنم کی آگ سے بچ جائیں اور جنت الفردوس میں داخلے کے حقدار بن جائیں۔ اس لیے اس نے نبی بھیجے تو اسی مقصد کے لیے، رسول بھیجے تو اسی مقصد کے لیے، اور ان کے اوصیاء مقرر فرمائے اسی غرض و غایت کی تکمیل کے لیے۔ علماء اعلام پیدا کیے، جن کی ڈیوٹی لگائی کہ امر بالمعروف کرو اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرو، تو اسی مقصد کی تکمیل کے لیے خالق کائنات چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے، کسی بہانے سے، کسی ہیلے سے میرے بندے جہنم سے بچ جائیں اور جاگیر جنت کے مستحق قرار پائیں۔ اس سے بڑھ کر خالق کائنات کی رحمت واسعہ کا کیا ثبوت ہو سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے سبقت رحمتی غضبی، سبقت رحمتہ غضبہ، کہ خالق کائنات کی رحمت اس کے غضب کے آگے آگے چلتی ہے۔ اگر رحمت کو کوئی معمولی سی جگہ قدم جمانے کے لیے، قدم ٹکانے کے لیے مل جائے تو قہر و غضب کنارہ کر کے آگے گزر جاتا ہے۔ اس لیے فرماتا ہے وَمَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ ان آمنتم وشکرتم۔ او میرے باغی بندو، او میرے نافرمان بندو، مجھے اتنا تو بتاؤ کہ میں خالق کائنات کو کیا ضرورت پیش آتی ہے کہ میں تمہیں عذاب کروں، میں تمہیں سزا دوں، میں تمہیں جہنم میں ڈالوں؟ اگر تم ایمان لے آؤ اور میرے شکر گزار بندے بن جاؤ تو مجھے کیا ضرورت ہے؟ مجھے تم سے عداوت ہے، کوئی دشمنی ہے، کوئی میں نے تم سے بدلہ چکانا ہے، کیا کوئی انتقام کی آگ بجھانی ہے کہ میں تمہیں جہنم میں ڈالوں؟ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں سزا دے کے کیا کرے گا؟ کیا کرنا چاہتا ہے؟ اگر تم ایمان لے آؤ اور میرے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ الغرض اسلام جو ہے وہ دین و دنیا کی سعادتوں کا ضامن ہے، جہاں جسم کی صحت کا، جسم کے تقاضوں کی تکمیل کی ضمانت دیتا ہے، وہاں روح کے تقاضوں کو بھی پورا کرنے کی پوری طرح کوشش کرتا ہے۔ اسی حد اعتدال کا نام اسلام ہے، جو اس لیے معصومین نے فرمایا جو دنیا کی خاطر دین کو چھوڑ دے وہ بھی ہمارا نہیں ہے، اور جو آخرت کی خاطر دنیا کو بالکل چھوڑ دے وہ بھی ہمارا نہیں ہے۔ اس لیے اہل ایمان کو یہ حکم دیا گیا کہ جب دعا بھی مانگو تو دنیا کے لیے بھی مانگو، آخرت کے لیے بھی مانگو، جسم کے تقاضوں کی تکمیل کے لیے بھی دعا کرو اور روح کی تکمیل کے لیے بھی دعا کیا کرو۔ لہذا یوں دعا کرو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی حسنہ عطا کر، ہمیں آخرت میں بھی حسنہ عطا کر، اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ وارث علم قرآن، اقلیم امامت کے چھٹے تاجدار صادق آل محمد سے پوچھا گیا مولا دنیا کا حسنہ کیا
ہے؟ فرمایا رزق بقدر ضرورت، یعنی اے اللہ ہمیں اپنے خزانہ غیبی سے اتنی روزی عطا فرما کہ ہم لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ اور آخرت کا حسنہ کیا ہے؟ فرمایا جاگیر جنت کا پٹا، کہ اے اللہ مرنے کے بعد ہمیں جاگیر جنت عطا فرما۔ اور یہ ہماری خوشی، ہماری جنت والی مسرت و شادمانی تب مکمل ہوگی کہ جہنم کا خطرہ دور فرما، ہمیں جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرما۔ لہذا جب دنیا بھی سنور جائے، آخرت بھی سدھر جائے، اسی کا نام ہے ذالک هو الفوز العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ